اللہ نے کیسے پیار سے قیامت کو بیان فرمایا ہے اتنے اچھے انداز میں. اللہ نے فرمایا الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. اللہ نے کہا پٹکنے والی، کھٹکھٹانے والی، ٹھوکنے والی قیامت آنے والی ہے. اور جب آئے گی تو کیا ہوگا؟ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. قیامت آئے گی تو کیا ہوگا؟ آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، سمندر پانی ختم ہوگا، جہنم نیچے سے اوپر آئے گی. بھائی قیامت میں بہت عجیب و غریب معاملہ ہوگا. ہم سب قیامت کے میدان میں ہوں گے. ایک قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ ہم سب قیامت کے میدان میں ہوں گے اور قیامت کے میدان میں اعلان ہوگا نبیوں کے ممبروں کو لایا جائے. کس کے ممبروں کو لایا جائے؟ نبیوں کے. اب کیا ممبر ہوں گے؟ ہماری مسجد کے ممبر کی طرح نہیں، اونچے اونچے چمکتے چمکتے موتیوں کے، سونے کے، چاندی کے، ڈائمنڈ کے، زبرجد کے، اور اونچے اونچے ممبر لائے جائیں گے اور سارے 1,24,000 کم زیادہ نبی ہوں گے اور اللہ اعلان کریں گے یا آدم ارفع علی المنبر. اور سب ممبر پر ایسا پلیٹ لگی ہوئی ہوگی آدم. معلوم ہے یہ کس کا ممبر ہے؟ آدم علیہ اللہ کہیں گے، میری آواز آئے گی، اللہ کی آواز آئے گی، آدم ممبر پر آ جاؤ، یا نوح آ جاؤ ممبر پر، یا یوسف ارفع علی المنبر آ جاؤ ممبر پر، یعقوب ممبر پر آ جاؤ، ابراہیم ممبر پر آ جاؤ. جب سارے نبی ممبر پر بیٹھ جائیں گے اس کے بعد اتنا بڑا ممبر لایا جائے گا کہ سب ممبر ایک پلے میں ہو تو اتنا نہیں جھکیں گے جتنا ممبر لایا گیا وہ جھک جائے گا. بولو سبحان اللہ. تو سارے انبیاء کی آواز آئے گی یہ بہت بڑا ممبر ہے. اللہ کہیں گے میرے آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کا ممبر ہے. ہمارے نبی کہیں گے یا احمد، یا احمد، کیونکہ ہمارے نبی کو زمین پر محمد کہا جاتا تھا، آسمان پر احمد کہا جائے گا. تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی یا احمد ارفع علی المنبر. آؤ سچ بتاؤ ہمارے نبی کی انٹری کیسی ہوگی؟ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ. پورا قیامت کا میدان گچا گچ بھرا ہوگا. سارے انبیاء 1,24,000 ممبر پر بیٹھے ہوں گے، سب سے بڑا ممبر رکھا گیا ہوگا اور ہمارے نبی کی انٹری ہوگی. ہاتھ میں جھنڈا ہوگا جس کا نام ہوگا خدا کی تعریف کا جھنڈا ہے. بدن پہ جنت کا لباس ہوگا، بولو سبحان اللہ. اور سر پہ جنت کا تاج ہوگا، بولو سبحان اللہ. اور ساری طرف سے آواز آتی ہوگی اللہ اکبر اور ہمارے نبی کی انٹری ہوگی. اللہ کہیں گے یا احمد ارفع علی المنبر. آؤ احمد ممبر پر بیٹھ جاؤ. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو، میری ماں بہنیں نہیں بیٹھیں گے ہمارے. اس وقت کو یاد کرو ہمارے نبی ممبر پر آئیں گے، ممبر تک آئیں گے، نہیں بیٹھیں گے. اللہ کہیں گے، اللہ کو سب معلوم، پھر بھی اللہ کہیں گے بیٹھ جاؤ نا میرے مصطفیٰ بیٹھ. اللہ میں بیٹھوں گا پھر کیا ہوگا؟ میں بیٹھ جاؤں گا پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بڑائی کی قسم، میری کبریائی، میری بزرگی کی قسم، بیٹھ جاؤ میرے مصطفیٰ ممبر پر بیٹھ جاؤ، احمد بیٹھ جاؤ. جیسے بیٹھ جاؤ گے میری عزت و جلال کی قسم سارے ممبروں کو سب سے اونچی جنت میں پہنچا دیا جائے گا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی وہ ممبر کا جو ایسا ہاتھ ہوگا نا، ہاتھ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہیں گے اللہ نہیں بیٹھنا. اللہ کہیں گے سب انتظار کریں. سارے نبی بھی کہیں گے احمد بیٹھ جاؤ نا، کیونکہ آپ بیٹھیں گے تو ہماری گھڑی بھی چلے گی، ہمارا ممبر بھی جنت میں جائے گا. ہمارے نبی اس قیامت کے میدان میں جنت کا لباس ہوگا، ہاتھ میں خدا کی تعریف کا جھنڈا ہوگا، سر پہ جنت کا تاج ہوگا. لیکن ہمارے نبی اس وقت روئیں گے، کہیں گے اللہ میں بیٹھ جاؤں گا، ہم کو آپ لے کے جنت میں چلے جائیں گے، میری امت کا کیا ہوگا اللہ؟ میری امت کا کیا ہوگا اللہ؟ میری امت کا کیا ہوگا؟ ایسے ہمارے نبی روئیں گے. ہمارے نبی کو دیکھ کر سارے نبی رونا شروع کر دیں گے اور ہمارے نبی روتے روتے کہیں گے اللہ جانا ہے، جنت میں جانا ہے، لیکن میری امت کے بغیر نہیں جانا، میری امت کے بغیر نہیں جانا ہے. آج امتی کو مصطفیٰ کا چہرہ نہیں پسند ہے،
آج امتی کو مصطفیٰ کی نماز نہیں پسند ہے، آج امتی کو مصطفیٰ کا اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں ہے۔ کیا جواب دیں گے اس دن جب ہمارے نبی کہیں گے اللہ جانا ہے مگر امتی کو چھوڑ کر میں نہیں جاؤں گا، امتی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا؟ معلوم ہے اللہ کیا فرمائیں گے؟ اللہ فرمائیں گے تو مصطفیٰ پھر ایک کام کرے، یہ آپ کے امتی ہے، اشارہ کرو، جس کی طرف اشارہ کرو میں جنت میں پہنچاؤں گا۔ اور اشارہ کرنے میں یہ مت سوچنا کہ میں کب راضی ہوں گا، میری رضامندی نہیں، آج تمہاری رضامندی پر فیصلہ ہوتا جائے گا۔ اور یہ قرآن میں لکھا ہے۔ کس میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں۔ پڑھو میرے ساتھ میں، دل روتا ہے میرے دوستو، کبھی رات کے سناٹے میں پڑھو کیا لکھا۔ اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اب آئے پوائنٹ پر آئے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ علماء جانتے عربی پڑھنے والے، اللہ نے کہا فترضا، اللہ نے یہ نہیں کہا فارضا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں راضی ہوں گا، جاؤ لے جاؤ جنت میں، لے جاؤ جنت میں، لے جاؤ جنت میں راضی ہو جاؤں گا، وہاں تک لے جاؤ۔ اللہ نے کہا نہیں میرے مصطفیٰ آج میری رضامندی نہیں، فترضا، تو راضی ہوگا تو میں بھی راضی ہو جاؤں گا، تو راضی ہو جا، جس کو لے جانا چاہے لے جا۔ معلوم ہے وہ جو صحابہ بیٹھے تھے نا، جب ہمارے نبی نے یہ بتایا صحابہ زاروں قطار رونے لگے۔ ایک صحابی ہمارے نبی کے قریب آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھ کو لے کے جاؤ گے؟ ایک صحابی کہنے لگے مجھ کو لے کے جاؤ گے؟ بہت گنہگار ہوں، لے کے جاؤ گے؟ مجھے لے کے جاؤ گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو مجھ سے صحیح محبت کرتا ہوگا، جو نمازیں پڑھتا ہوگا، اللہ کی قسم ہر اس امتی کو مرد ہو یا عورت ہو جنت میں لے کر چلا جاؤں گا۔ اس لیے میرے پیارو سچ بتاؤ، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر محبت کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ اس لیے آج میں بات ختم کر رہا ہوں میرے پیارو، لیکن آج 3 باتیں کہہ کے یہاں سے جاؤں گا۔ ناراض تو نہیں نا آپ لوگ؟ نہیں، سن لو میرے پیارو، ہنستے ہنساتے میں نے بہت کچھ کہا، لیکن 3 باتیں کہوں گا۔ ایک بات قرآن کے لیے کون کون تیار ہے؟ معلوم ہے جو قرآن پڑھتا ہے نا، یہ سنو نا، جو قرآن پڑھتا ہے نا وہ اللہ سے بات کرتا ہے۔ بے شک۔ سچ بتاؤ موبائل پہ کتنے لوگوں سے بات کرتے ہیں ہم لوگ؟ بیوی سے، گرل فرینڈ سے، اسنیپ چیٹنگ، واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، اسٹیٹس، پورا دن موبائل میں۔ قیامت میں اللہ پوچھے گا کھلاتا تو میں تھا نا تجھے، پلاتا میں تھا، پہناتا میں تھا، میں چاہتا تو تجھے بھوکا تڑپا سکتا تھا، پوری رات تجھے پیاس سے تڑپا سکتا تھا، تجھے کپڑے نکال کے ننگا کر کے بدل تجھے زمین پر پھینک سکتا تھا، تو نے سب سے بات کیا، تجھے آدھا گھنٹہ مجھ سے بات کرنے کا نہیں ملتا۔ میں تو کہتا ہوں ہمارے یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، پوچھو ان اللہ والوں کو ان کی راتیں کیسی جاتی ہے۔ بیوی بازو میں ہے، بیوی سو گئی، یا اللہ کا ولی اپنے چادر کو چہرے پہ رکھتا ہے، بیوی بھی سمجھتی ہے میرا شوہر سو گیا، وہ سوتا نہیں ہے، وہ اللہ کی محبت میں کھو جاتا ہے، وہ ایک گھنٹے تک میرا اللہ کاش میں تجھ سے بات کر لیتا، میرا اللہ کاش میں۔ میرے دوستوں پوری دنیا سے بات کی، پیدا کرنے والے اللہ سے بات نہیں کی۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ سے بات کرو، بولو حدیث میں آتا ہے اللہ سے کرو گے آج سے کرو گے انشاءاللہ۔ چادر یوں رکھ دو، بھلے کوئی سمجھتا ہوگا موبائل پہ کھیلتا ہے، کوئی سمجھتا ہوگا لیپ ٹاپ پہ کھیلتا ہے، نہ میں موبائل کے پیدا کرنے والے سے بات کر رہا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ بات کرو، حدیث میں آتا ہے راقب اللہ تجد تجاہک، اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دے، ایک دن آئے گا اللہ کا نور خود تیرے سامنے اجاگر ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ایک کام قرآن اللہ سے باتیں کرنے والا ہی ہے میرے دوستو۔ حضرت علی فرماتے ہیں جو قرآن پڑھتا ہے کچھ دن کے بعد اسے احساس ہوتا ہے میں قرآن نہیں پڑھتا، میں میرے اللہ سے دل کی باتیں کرتا رہتا۔ اسی لیے آتا ہے تسبیح نہیں پڑھے گا، دعا نہیں کرے گا، قرآن پڑھتا جا، تسبیح کا بھی ثواب مل جائے گا، دعا کا بھی ثواب مل جائے گا۔ تو کون کون تیار ہے؟ آدھا گھنٹہ بولو قرآن پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ چلو ہمارے نبی نے فرمایا تھا کتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ نمبر 1
قرآن نمبر 2 سنت نبیکم، ہمارے نبی نے فرمایا تمہارے نبی کا طریقہ چھوڑ کے جاتا ہوں، کیسا بھی زمانہ ہوگا یہ 2 چیزیں تھام لینا۔ علماء نے کہا نبی کا طریقہ کا کیا مطلب؟ تو نبی کے طریقے کا مطلب ہے 5 وقت کی نمازیں، بے شک بولو 5 وقت کی نماز۔ اور آپ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر جتنی میری ماں بہنیں بیٹیاں سب سوچو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ساتھ میں وتر واجب کو بھی جوڑ لو، آپ سب کا ٹائم نکالو، فجر میں کتنا ٹائم، فجر کی 4 رکعتوں میں کتنا ٹائم، ظہر کی 12 رکعتوں میں کتنا ٹائم، عصر کی 8 رکعتوں میں کتنا ٹائم، مغرب کی 7 رکعتوں میں کتنا ٹائم، عشاء کی 15 یا 17 رکعتوں میں کتنا ٹائم۔ آپ پورا ٹائم لگاؤ گے تو 1.5 گھنٹہ لگے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے مانگتا ہے۔ خلاصہ نکلا اللہ 24 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹہ مانگتا ہے، 1.5 گھنٹہ نماز کا، آدھا گھنٹہ قرآن کا، 22 گھنٹے تیرے، جہاں تیرے 22 گھنٹے اللہ کہتا ہے 2 گھنٹہ دے دے، جنت بھی تیری ہوگی، دنیا بھی تیری ہوگی۔ بولو سبحان اللہ۔ کون کون تیار ہے 5 وقت کی نماز کے لیے؟ بولو بولو بولو، کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک آخری بات، ہاں نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بلڈنگ چاہیے، بلڈنگ، گھر نہیں، بلڈنگ۔ آپ نے اجمیر والے بابا کا نام سنا؟ جی بہت بیان کرنا مشکل ہے آپ کے درمیان، میں اجمیر والے بابا کا نام سنا؟ جی کون؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری۔ صحیح؟ آپ کا یہیں پہ ٹائر پنچر بھی ہوتا ہے، میرے کو معلوم ہے۔ میرے کو کسی نے کہا مولانا اجمیر جانے کا کہ نہیں جانے کا، میں نے کہا میں گیا، میں تیرے کو کائے کو نہ بولوں گا۔ میں گیا، میں وہاں حضرت خواجہ کے دربار کے سامنے 1.25 گھنٹہ بیان کر کے آیا، مجمع بیٹھا، سنا، سب ہوا۔ میں کہا لیکن میں نے کہا ایسے مت جانا جیسے اون والے جاتے ہیں، بغیر نماز کے جانے کا، بغیر نماز کے آنے کا۔ وہاں بھی جا کے موبائل پورا گھماتا ہے۔ فجر تیرا باپ پڑھے گا؟ اچھا یوں موبائل گھمائے گا اور پھر واپس آ جائے گا، لگژری بس میں آئے گا، وہ یہاں کی ٹرین میں جائے گا، پھر آئے گا، نماز چھوڑتا ہوا جائے گا، نماز چھوڑتا ہوا آئے گا۔ اور خواجہ بھی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، کہتے ہوں گے اس سے اچھا اون میں پڑا تھا تو وہ اچھا تھا، یہاں کائے کو آ کے دل دکھا کے گیا۔ صحیح کہہ رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا ہوں، مذاق ہو رہا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی، ولیوں کے ولی، ارے بولو ولیوں کے ولی۔ اتنے بڑے ولی کون ہوں گے کہ جب خواجہ معین الدین چشتی نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا میرے نبی مجھے مدینہ میں رکنا ہے، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ نے فرمایا مجھے میرے علاقے میں نہیں جانا ہے، مجھے کہاں رکنا ہے؟ مدینے میں۔ آواز سے بولو کہاں رکنا ہے؟ مدینے میں۔ اور مدینے میں رکنے کی کس کی تمنا نہیں ہوتی؟ میرے جیسے نالائق کو بھی رکنے کا ہے مدینے میں، مگر چانس نہیں ملتا نا، محبت نہیں تو۔ ہر دارو پینے والے کو بھی بولو مدینہ جانا ہے، کیا بولے گا؟ جی مدینہ تو سب کو جانا ہے نا، بولو نا میرے ساتھ میں، بولو نا، چمکا دے خدا میری قسمت۔ بھائی معافی چاہتا ہوں، تیرے جیسا نہیں پڑھ سکتا بھائی، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے۔ جیسا ویسا بھی پڑھوں گا۔ ہاں سنیں گے سب لوگ، سنیں گے نا انشاءاللہ؟ سبحان اللہ بولی ماشاءاللہ۔ صابر پڑھو میرے ساتھ میں، پڑھو نا، آمین کہہ دو۔ چمکا دے خدا میری قسمت، 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 پہنچا دے مدینہ طیبہ میں، چمکا دے خدا میری قسمت، پہنچا دے مدینہ طیبہ میں۔ سب لوگ مدینہ جاتے ہیں، سب لوگ مدینہ جاتے ہیں، مجھ کو بھی تمنا ہوتی ہے، چمکا دے خدا میری قسمت۔ تو خیر میں کہہ رہا تھا، کیا بات کر رہا تھا میں، کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ ہمارے نبی نے پوچھا میں نبیوں کا نبی تو ولیوں کا ولی، سبحان اللہ۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو خواجہ معین الدین چشتی نے مانگا یہی مانگتا ہوں، اب گھر نہیں جانا، اب آپ کے پاس رہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کہاں رہنا ہے؟ مدینے میں۔ آواز نہیں آ رہی، کہاں رہنا مدینے میں۔ ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، بے شک تم ولیوں کے ولی ہو، میں نبیوں کا نبی ہوں، لیکن میری تمنا ہے تم مدینہ نہیں
तुम हिंदुस्तान जाओगे, बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ जाओगे? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, भारत, इंडिया। मैं कभी कभी कहता हूँ हमारी इंडिया बहुत अच्छी है। अरे बोलो ना, बहुत अच्छी है, प्यारी है। हमारा वतन बहुत प्यारा बहुत प्यारा है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल चाहते तो सुभान कहते अल्लाह। मोइनुद्दीन अमेरिका जाओ, है। इंग्लैंड जाओ, हाँ, कनाडा जाओ, रशिया जाओ, या वो जमाने में जो बड़े बड़े इलाके थे वहां जाओ। हमारे नबी ने कहा नहीं, हिंदुस्तान जाओ। क्यों? हम कहते अमेरिका वाला फखर कर ले तेरे डॉलर पर, फ्रांस वाला फखर कर ले तेरे यूरो पर, अरे ब्रिटिश वाले फखर कर लो अपने पाउंड पर, हम इंडिया वाले फखर करते हैं मुस्तफा की नजर सुभान पर। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नबी की नजर कहां पर आई? हिंदुस्तान। मालूम है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रोने लगे खाद में, कहने लगे अल्लाह के रसूल हिंदुस्तान जाऊंगा। मैं मर्तबा बता रहा हूँ, कितना ऊंचा मर्तबा है वो अल्लाह के वली का, जिनके मज़ार मुबारक पर हम अजमेर जाके मजाक उड़ा के आते हैं। इन्होंने कहा अल्लाह के रसूल नहीं, मुझे मदीना रहना है, मैं हिंदुस्तान नहीं जाऊंगा। हिंदुस्तान जाऊंगा तो आपसे जाऊंगा। हमारे नबी ने फरमाया मोइनुद्दीन आओ, आगे आओ, ख्वाब में आगे आओ। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आगे गए। हमारे नबी ने अपना हाथ मुबारक, अपना हाथ मुबारक, जो हाथ मुबारक में खुशबू कितनी होगी, जब तलवे में जन्नत से ज्यादा सुभान खुशबू है अल्लाह, तो सुभान हाथ अल्लाह। मुबारक में कितनी खुशबू होगी। हमारे नबी ने वो हाथ मुबारक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सीने पर रखा, कहा जाओ हिंदुस्तान जाओ, मेरी याद आए फिक्र मत करना, गर्दन झुका देना, दिल के आईने में मोहम्मद का चेहरा नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है हमारे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले बाबा। वाक़ियतन मौलाना अब्दुल हलीम साहब, हकीम साहब, जी जी। हाँ, जब मैं गया ना वहाँ ख्वाजा, मैं बहुत रोया। मैंने कहा अल्लाह इस वली के दरबार में पहुँचाया है, इसकी बरकत से, इनके जूते की बरकत से अल्लाह हमको भी वली बना दे। बोलो आमीन, आमीन। बोलो आमीन। कौन? बोलो हजरत ख्वाजा गरीब मोइनुद्दीन नवाज चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। चिश्ती। आगे बोलो संजरी। संजरी। आगे बोलो अजमेरी। अजमेरी। आगे बोलो हुसैनी। अभी टाइम नहीं है, बाकी मैं पूरा पूछूं। शजरा सुनाते हैं माशाल्लाह। इनको नहीं मालूम होगा, सब अजमेर गए गए ना माशाल्लाह। जी जी। अभी इनमें से किसी कोई जवान को, या उलमा को नहीं, किसी जवान को उठा के पूछो, ए भाई उठ चल, अजमेर गए? हाँ गया। हाँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज, उनके अब्बा का नाम बोल। करके देखेंगे। और कोई शादी वाले को पूछो कि अभी कारी अहमद अली के बयान के बाद घर पे जाके, और घर पे जाके बीवी को बोले भूल गया तेरे बाप का नाम बोल दो। क्या होगा हाजी साहब? 15 साल शादी को हो गए, मेरे बाप का नाम नहीं मालूम। 25 साल हमको हो गए, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, और ख्वाजा के अब्बा मुबारक का नाम नहीं मालूम। शर्म से डूब मरो। वो डायलॉग है ना, चुल्लू भर पानी में डूब जा, सही में डूब जा। ये बीवी के बाप का नाम मालूम है, अरे गर्लफ्रेंड के बाप का नाम मालूम है। हाँ, वो माँ का फोन आता है ना, माँ का फोन, हेलो, हाँ ठीक है आ जाऊंगा, घर पे आऊंगा। ओ माँ पूछती बेटा कब आएगा खाना? खाना मैं अपना बाहर तवे पे खा लूंगा, फिक्र नहीं करने का, मेरी फिक्र नहीं करने का। अब बेटा लेकिन कब आएगा? मैं दरवाजा बंद करो। ओ मैं आ जाऊंगा तो दरवाजा खिटखिट। ये किसके साथ बात हो रही है? माँ से। और गर्लफ्रेंड का फोन आ गया, हेलो खाना खाया तूने? नहीं, तेरा बाप खिलाने आ रहा है टिफिन लेके। तेरा सर दुखता था, अभी भी दुखता है, नहीं तो तू आ जा दबाने है। क्या तरीका है मेरे प्यारों। सुनाऊं मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में? जी, सुनाऊं? जी। वक्त बहुत हो गया, नहीं टाइम बहुत हो गया, अभी नहीं सुनाता। सुना सुना दो, दीजिए। क्योंकि मेरे को मालूम है आपका टायर पंचर हो गया यहाँ पे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी सुभान अल्लाह। रहमतुल्लाह अलैह। अब इनके अब्बा का नाम सुन लो, ख्वाजा गयासुद्दीन। ख्वाजा गयासुद्दीन। अरे भाई अब तो मैंने बोल दिया, बोलो ना ख्वाजा गयासुद्दीन। बोलना, साबिर जोर से बोलना, ख्वाजा गयासुद्दीन। मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। बोलो इनके अब्बा का नाम ख्वाजा गयासुद्दीन। उनके अब्बा का नाम ख्वाजा सैयद अहमद हुसैन, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा मोहम्मद ताहिर, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा अब्दुल अजीजी, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा इमाम जासिम, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा इमाम महदी, उनके अब्बा का नाम इमाम अबकरी, उनके अब्बा का नाम इमाम अस्करी, उनके अब्बा का नाम इमाम तकी, उनके अब्बा का नाम इमाम नकी, उनके अब्बा का नाम इमाम अली, उनके अब्बा का नाम इमाम ज़की, उनके अब्बा का नाम इमाम मूसा रिजा, उनके अब्बा का नाम इमाम मूसा कासिम, उनके अब्बा का
نام امام جعفر صادق, ان کے ابا کا نام امام محمد باقر, ان کے ابا کا نام امام زین العابدین, ان کے ابا کا نام شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ, اور ان کے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ سبحان تعالی اللہ عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ.